السلام علیکم بچوں، آج ہم پڑھیں گے جماعت تیسری کا اردو، جس میں ہم پڑھیں گے سبق نمبر 16۔ بچوں سبق نمبر جو 16 ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ حبہ خاتون۔ بچوں جو حبہ خاتون ہے وہ کون تھی؟ حبہ خاتون جو تھی بچوں وہ کشمیر کی بہت بڑی شاعرہ تھی۔ بچوں اس کی جو کہانی ہے اپنے سسرال کی اور اس کا جو سسرال کے بارے میں، بچوں جو اس کا شوہر تھا اور اس کی ساس تھی وہ اس سے کیا کرتے تھے؟ بہت ستاتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے کیا؟ اسی کے بارے میں پڑھیں گے، حبہ خاتون کی کہانی پڑھیں گے۔ بچوں مقبول ہو گیا قبول ہونا، بچوں اداس ہو گیا غمگین، کیا ہو گیا؟ غمگین۔ اوپر جو لکھا ہے نا بچوں، جاہل، جاہل ہو گیا ان پڑھ، ان پڑھ اور انگوار، ان پڑھ بھی ہو گئے جاہل۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے کیا؟ یہ جو حبہ خاتون ہے آج ہم اسی کی کہانی پڑھیں گے، اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ بچوں جو حبہ خاتون تھی اس کا کیا نام، اصلی نام کیا تھا؟ زون تھا۔ بچوں وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ بچوں وہ کہاں پیدا ہوئی؟ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ ان کا باپ عبدی راتھر ایک معمولی کسان تھا۔ بچوں جو اس کا باپ تھا وہ کیا تھا؟ ایک معمولی کسان تھا۔ اس زمانے میں پڑھنے کا رواج کم تھا۔ بچوں اس زمانے میں کیا تھا؟ پڑھنے کا رواج کم تھا۔ عورتیں ہی نہیں مرد بھی ان پڑھ تھے۔ بچوں ایک عورتیں ہی نہیں تو کیا ہوا تھا؟ مرد بھی جو تھے وہ ان پڑھ تھے۔ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہ تھا۔ کیا تھا؟ گاؤں میں کوئی مدرسہ نہ تھا۔ پھر بھی عبدی راتھر نے اپنی بیٹی کو ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ پھر بھی جو اس کا باپ تھا عبدی راتھر نے اپنی بیٹی کو کیا کیا؟ ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت زون کی عمر 5 سال تھی۔ بچوں اس وقت زون کی عمر کتنی تھی؟ 5 سال تھی۔ 2 سال میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا۔ بچوں کیا کیا اس نے؟ 2 سال میں قرآن شریف پڑھ لیا۔ اس کے بعد مسجد کے امام سے فارسی پڑھی۔ اس کے بعد کیا کیا اس نے؟ مسجد کے امام سے کیا پڑھی؟ فارسی پڑھی۔ انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بچوں انہیں کیا تھا؟ پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی۔ انہوں نے کیا کیا؟ بہت ساری کتابیں پڑھ لی۔ ان کی آواز بڑی میٹھی تھی۔ بچوں جو اس کی حبہ خاتون کی آواز تھی وہ بڑی میٹھی تھی۔ زون اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ بچوں جو زون تھی وہ کیا اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی۔ گھر والوں نے ان کی شادی ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کر دی تھی۔ بچوں جو گھر والے تھے ان کی شادی کیا کہاں پہ کرتی؟ ایک ان پڑھ اور جاہل لڑکے سے کر دی۔ ان کے سسرال والے ان کو پریشان کرتے تھے۔ بچوں جو اس کے سسرال والے تھے اس کو کیا کرتے تھے؟ پریشان کرتے تھے۔ شوہر بھی ان کو ستاتا تھا۔ جو اس کا شوہر بھی تھا وہ بھی اس کو کیا کرتا تھا؟ ستاتا تھا۔ زون اپنے گھر کا سارا کام کرتی۔ جو زون تھی وہ اپنے گھر کا سارا کام کرتی، کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی۔ اور کیا کرتی تھی بچوں؟ کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی۔ ساس سسر اور شوہر کی بھی جی جان سے خدمت کرتی۔ بچوں جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے ساس سسر اور شوہر کی بھی جی جان سے خدمت کرتی، لیکن وہ ان کا دل نہ جیت سکی، مگر پھر بھی وہ ان کا دل نہ جیت سکی۔ ان باتوں سے زون اداس ہو جاتی۔ بچوں ان باتوں سے وہ کیا ہو جاتی تھی؟ اداس ہو جاتی تھی، غمگین ہو جاتی تھی، دکھی ہو جاتی تھی۔ دکھ کی اس حالت میں وہ درد بھرے شعر کہتی تھی۔ بچوں جب اس دکھ کی اس حالت میں وہ کیا کرتی تھی؟ درد بھرے شعر کہتی تھی۔ ان کی میٹھی اور درد بھری آواز سے سننے والوں کے دل پر بہت اثر ہوتا تھا۔ بچوں اس کی درد بھری آواز سننے والوں کے دل پر کیا ہوتا تھا؟ بہت اثر ہوتا تھا۔ زون کے دل کا بوجھ بھی اس سے ہلکا ہو جاتا۔ بچوں جو اس شعر جو پڑھتی تھی اس سے زون کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات پھیل گئی۔ بچوں اسی طرح اس کی کیا ہو گئی؟ شاعرہ ہونے کی بات پھیل گئی۔ ساس سسر اور شوہر کو یہ معلوم ہوا تو ان کی نفرت اور بڑھ گئی۔ بچوں جب اس کے ساس اور سسر اور شوہر کو جب یہ معلوم ہو تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ نفرت اس سے کرنے لگے۔
जून अपनी किस्मत पर रोने लगी. बच्चों जो जून थी वो क्या करने लगी, अपनी किस्मत पर रोने लगी. जून की शायरी और उनकी मीठी आवाज़ की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी. बच्चों जो जून की शायरी और उसकी मीठी आवाज़ थी वो उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी. लोग उनकी तारीफ़ करते थे. लोग क्या करते थे, उनकी तारीफ़ करते. लेकिन घर के लोग उन्हें तकलीफ़ देते. बच्चों जो घर के लोग थे वो क्या करते थे, उन्हें तकलीफ़ देते. बच्चों जो आज का सबक इधर ही तक पढ़ेंगे. बाकी बच्चों जो सबक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.